بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا عنوان ہے جادو، سحر کیا چیز ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ آخر تک پوری آیت ہے۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے جادو کا، اور اب وہ جادو ہے کیا، سحر کس کو کہتے ہیں، اور شریعت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے کیا حکم بیان کیے گئے ہیں، اس کو مختصر انداز میں عرض کرنا ہے۔ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سحر جسے جادو کہتے ہیں وہ ہے کیا چیز۔ تو سحر کہتے ہیں ایسے اثر کو جس کا سبب ظاہر نہ ہو، سبب معلوم نہ ہو، ایسا اثر جس کا سبب ظاہر نہ ہو، خواہ وہ سبب جو ہے وہ معنوی ہو یا وہ سبب محسوس ہو یا وہ سبب غیر محسوس ہو۔ بہرحال صورت یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سحر یا جادو کہتے ہی اثر کو کہتے ہیں۔ اب وہ اثر جو ہے اس کا سبب ظاہر نہ ہو، ایسا اثر جس کا سبب ظاہر نہ ہو، یا ظاہر تو ہو لیکن محسوس یا غیر محسوس ہو۔ اب اگر وہ اثر جو ہے اس کا کچھ سبب ظاہری نہ ہو، خواہ وہ سبب معنوی ہو، جیسے کلمات، خاص قسم کے کلمات ہوتے ہیں ان کا اثر، اب یہ ایک معنوی سبب ہے اس کا۔ اس طرح غیر محسوس چیزوں کا اثر، جیسے جنات وغیرہ ہیں، شیاطین ہیں، ان کا اثر، اور یا مسمرزم ہوتی ہے، قوت خیالیہ پر جو اثر ڈالا جاتا ہے، یا محسوسات کا اثر، جیسے مقناطیس جبکہ وہ پوشیدہ ہو اور اس کا لوہے پر اثر ہو، اسی طرح سے بعض دواؤں کا اثر جو مخفی ہوں، اسی طرح سے نجوم یا سیارات وغیرہ کا اثر۔ تو ایسے اثر کو جادو کہتے ہیں کہ جس کا سبب ظاہر نہ ہو، یہ یاد رکھنا ہے، ایسا اثر جس کا سبب ظاہر نہ ہو۔ اب وہ معنوی طور پہ بھی، وہ محسوس طور پہ بھی، وہ غیر محسوس طور پر بھی۔ تو اسی اعتبار سے اس کی مختلف قسمیں ہیں جادو کی، اسی معنوی اعتبار یعنی معنی کے اعتبار سے ہی اس کے آگے پھر مختلف جو ہے اقسام ہو جاتی ہیں۔ اب عرف عام میں عموماً جادو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن میں جنات یا شیاطین کا عمل دخل ہوتا ہے۔ عمومی طور پر جو آج کل بھی ہمارے ماحول میں بھی جادو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن میں جنات اور شیاطین کے عمل دخل ہو، یا قوت خیالیہ، مسمرزم جسے کہتے ہیں، یا کچھ الفاظ یا کلمات جن کو خاص انداز میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں تجربتاً ثابت ہیں، اور یہ جدید اور قدیم جو فلسفہ ہے اس سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اب جادو جو ہے اس کا حکم کیا ہے، یہ پہلا تو یہ اس کو سمجھنا، جب یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ جی جادو کہتے کس کو ہیں، تو اب اس کا حکم کیا ہے۔ تو اس کے حکم کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ جادو جو ہے یوں سمجھ لیں کہ ایک شعبدہ بازی ہے، ملمہ سازی ہے، اور ایسا اثر ہے جس کا کہ سبب مخفی ہے۔ اب وہ سبب مخفی
یا تو جنات کی وجہ سے ہے، یا شیاطین کی وجہ سے ہے، یا کلمات کی وجہ سے ہے، اور یا پھر اگر کوئی محسوس ظاہری چیزیں ہیں تو ان کو پوشیدہ رکھ کر کے جو ہے وہ، یعنی یا پھر دوسروں کی نظر کا دھوکہ، دوسروں کی نظروں کو جو ہے وہ اس کی قوت خیالیہ پر اثر انداز ہو جانا، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں جن کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور عمل کرنا پڑتا ہے کہ جس میں دھوکہ دہی ہے، سیدھی سی بات۔ تو دھوکہ حرام ہے شریعت میں۔ یعنی اگر ہم کسی پر کوئی اپنے کلمات کے ذریعے سے اثرات ڈال رہے ہیں تو کیسے کلمات کا پڑھنا، اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ کلمات قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہیں اور لا محالہ ان کے اثرات ہیں، وہ اگر کسی جائز امر کے لیے کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی قسم کے کلمات قرآن اور حدیث سے جو لیے گئے ہوں اور ان کو خاص انداز میں پڑھا جائے، لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے، تو یہ حرام، مطلقاً حرام ہے۔ ضرور ایسے کلمات ہیں جن کو پڑھنے کے بعد جن کی تاثیر ہے، تو ان کو اگر اچھے کاموں کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر انہی قرآن اور حدیث کے کلمات کو خاص انداز میں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر پڑھا جائے گا تو یہ مطلقاً حرام ہے، غلط ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح سے ایسے اثرات حاصل کرنا جو جنات یا شیاطین کی استمداد یعنی مدد کے ذریعے سے، تو یہ بھی مطلقاً حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیاطین یا جنات تبھی مدد کریں گے جب ان کو خوش کیا جائے گا، اور وہ خوش تبھی ہوں گے جب کفریہ کلمات ادا کیے جائیں گے، اور نجاست سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی آدمی ناپاک ہوگا، ناپاکی میں جو کام کرے گا تو وہ پھر جنات اور شیاطین خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ جو جنات اور شیاطین کو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے قابو میں کر لیا ہے، تو یہ قابو میں اسی وقت ہوتے ہیں کہ جب ان کی خوشی والے اعمال کرتا ہے لوگ، وہ جو کہتے ہیں نا چلے کاٹے جاتے ہیں، تو یہ جو چلے کاٹے جاتے ہیں یہ وہ کام کیے جاتے ہیں جن میں ان کو خوش کرنے کے لیے عمل کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے وہ عمل جو شیاطین اور جنات کو خوش کرنے کے لیے کیے گئے ہوں، تو ایسے اعمال کرنا ہی کفر ہے۔ اب اس میں اعتقادی کفر بھی ہے اور عملی کفر بھی ہے، تو دونوں طرح کا کفر انسان کرتا ہے، اور جب کفر کیا تو وہ تو ایمان سے ہی چلا گیا۔ تو پھر ایسا جادو کرنے والا وہ تو پہلے کافر ہوگا پھر جادو کرے گا، تو اس لیے یہ چیز انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو کرنے والا جب کافر ہوا تو کرانے والا لا محالہ وہ اعتقادی اور عملی طور پر خود کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان کی استمداد اور ان کی مدد لینا شیاطین اور جنات کی، یہ بھی حرام ہے، ناجائز نہیں ہے، قطعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ فرشتوں کی امداد حاصل کرنے کے لیے پاکیزہ رہنا اور پاکیزہ کلمات کے استعمال کرنا، تقوی اور طہارت کو استعمال کرنا، یہ جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کی قوت خیالیہ پر اثر انداز ہونے کے لیے مسمرزم، جس کے لیے بڑی تگ و دو کی جاتی ہے، اس طرح کے کا کرتب کرنا، یہ ساری ملمہ سازی ہوتی ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دینا، یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے جو جادوگر تھے انہوں نے جو رسیاں ڈالی تھیں، اور وہ اصل میں سارا لوگوں کی آنکھوں پر انہیں اثرات کیے تھے، وہ نہ رسیاں تھیں اور نہ ہی کچھ اور تھا، بلکہ ایک صرف خیالی طور پر ان کے خیالات پر ایسا حاوی ہو گئے تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جی رسیاں۔ اسی طرح سے آج کل کے بھی جادوگر مسمرزم جو کرتے ہیں وہ قوت خیالیہ پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، یعنی وہ چیز اصل حقیقتاً سامنے ہوتی نہیں ہے جسے آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ ہے۔ تو اس طرح کا یہ ایک دھوکے میں شامل ہے، کسی کو دھوکہ دینا، اس کی قوت خیالیہ پر اثر انداز ہو جانا، تو یہ بھی مطلقاً حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو وہ تمام امور جن کی وجہ سے
انسان کو کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا شیاطین اور جنات سے مدد حاصل کر رہا ہے، یہ سب چیزیں شریعت میں حرام ہیں۔ اور اگر کوئی قرآن اور حدیث سے ایسے کلمات یا آیات یا ایسے اوراد کرتا ہے کہ جن سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر انہی کلمات کے ذریعے سے اگر کسی کو نقصان پہنچانا مقصود ہے تو یہ بھی قطعی طور پر حرام ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح سے اگر کوئی کسی قسم کے کچھ تعویذ لکھے جاتے ہیں، اور یہ لا محالہ اگر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر تعویذ لکھے جاتے ہیں تو وہ بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی تعویذ لکھا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا